دنیا بھر میں متعدد شہروں کی خوبصورتی، رکھ رکھاؤ، رہن سہن اور فنون لطیفہ کی کہانیاں دور دور تک مشہور ہیں، مگر انہی شہروں میں جو مقام اور منزلت ہندوستان کے شہر لکھنؤ کو حاصل ہے، اس کا مقابلہ ہی کیا۔ کسی زمانے کے اس شہر کا جاو وشم، تزک و احتشام اور فنون لطیفہ نادر و نایاب قصے تاریخ کا اہم ترین جز ہیں۔ غدر کے ہنگام میں ایسٹ انڈیا کمپنی اور دیسی بدیسی لٹیروں نے اس حسین و جمیل شہر کو تاراج کیا، شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور لوٹ مار کے ایسے مناظر برپا کیے کہ لکھنؤ کی تاریخ اور جغرافیہ پر بدترین اثرات مرتب ہوئے۔ ماضی کے اس طلسماتی شہر کی جب حقیقتوں کو سماعت کرتے ہیں تو ذہنوں کو انگنت جھٹکے لگتے ہیں۔ شہر کی تاریخ اور جغرافیہ کو سمجھنے کے لیے شہر نامہ نے شیش محل کے رئیس جناب جعفر میر عبداللہ سے گفتگو کی ہے۔ ہم نے ان سے خود ان کے اور شہر کے بارے میں معلومات فراہم کی۔ جعفر عبداللہ صاحب کو شہر کے تعلق سے بہت کچھ معلوم ہے۔ انہوں نے اپنے اس انٹرویو میں جو فرمایا، آپ بھی غور سے سنیے۔ میں جعفر میر عبداللہ اپنے غریب خانے شیش محل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ہمارے بزرگ 1775 میں ایران کے شہر نیشاپور سے لکھنؤ تشریف لائے۔ یہ سادات تھے اور سادات پر بڑا ظلم و ستم ہو رہا تھا، تو تقیہ میں نواب آصف الدولہ بہادر کے زمانے میں یہ لکھنؤ تشریف لائے۔ خواجہ صفی ان کا نام تھا، بعد میں ان کو لوگ خواجہ سخی کہنے لگے، جو کہ ثقافت ان کی بہت زیادہ تھی۔ انہوں نے ایک عمل کیا 40 دن کا۔ یہ اسی دریائے گومتی میں ایک عمل کر رہے تھے، یا وہابوں کی تسبیح پڑھتے تھے صبح فجر سے پہلے، اور ان کا عمل یہ تھا کہ نواب آصف الدولہ کے دربار میں یا ان کی خدمت میں بذات خود تشریف نہ لے جائیں، یا تو وہ ان کو طلب فرمائیں یا وہ خود تشریف لائیں۔ تو جب نواب آصف الدولہ بہادر کو یہ معلوم ہوا کہ کوئی میر صاحب روز صبح اس دریائے گومتی میں اتنے پانی میں کوئی تسبیح پڑھتے ہیں، تو ان کو اشتیاق ہوا اور وہ تشریف لائے اور تعارف ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ میں فلاں ہوں اور میں یہاں آیا ہوں، اور میرا عمل یہ تھا کہ میں بذات خود آپ تک نہ پہنچوں، آپ مجھے طلب فرمائیں یا آپ خود تشریف لے آئیں، اور آج میرے عمل کا 40واں آخری دن ہے اور آپ تشریف لے آئے۔ تو وہ ان سے اتنا خوش ہوئے کہ انہوں نے اپنے کنسلٹنٹس میں ان کو رکھ لیا، اور اس کے بعد میں ان کے 2 صاحبزادے تھے، نواب ہادی علی خان سیف الدولہ بہادر، اور ان کے چھوٹے بھائی تھے نواب مہندی علی خان منتظم الدولہ بہادر۔ منتظم الدولہ بہادر لاولد تھے، لیکن بہت ذہین، بہت ایماندار، بہت شجاع یہ خاندان تھا، اور بہت سخی تھے۔ نواب مہندی علی خان نواب سعادت علی خان کے زمانے میں ریونیو منسٹر ہوئے، اس کے بعد میں یہ یہاں کے چیف منسٹر بھی ہوئے، اور نصیر الدین حیدر بادشاہ کے زمانے میں اودھ کے پرائم منسٹر بھی ہوئے، اور محمد علی شاہ بہادر کے زمانے تک یہ یہاں کے پرائم منسٹر ہوئے۔ جو لکھنؤ کی تہذیب ہے، تمدن ہے، اور جو یہاں کے ٹریڈیشنز ہیں، اس میں ان سب بزرگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور انہوں نے جو یہاں کی تہذیب دی ہے، آداب و تسلیمات ہے، یہاں کا جو مزاج ہے، جو یہاں کی وفاداری ہے، جو یہاں کا اخلاق ہے، اور جو کچھ بھی باتیں اگر آپ فنون لطیفہ سے متعلق، تو ان لوگوں کا بہت زبردست کنٹریبیوشن رہا۔ نواب ہادی علی خان کے صاحبزادے نواب احمد علی خان منور الدولہ بہادر، یہ محمد علی شاہ بہادر کے داماد بھی ہوئے۔ ان کے یہ پرائم منسٹر بھی تھے، اور ان کے کمانڈر ان چیف آف دا رائل فورسز بھی رہے۔ نواب واجد علی شاہ 1856 میں جب لکھنؤ چھوڑ کے گئے ہیں، تو بنارس تک وہ ان کے ساتھ گئے تھے، اور کاشی نریش نے 15 دن ان کی بڑی مہمان نوازی کی اور بڑا احترام کیا۔ نواب واجد علی شاہ بہادر جب کلکتے کے لیے تشریف لے گئے ہیں، اس سے پہلے یہاں پر جو کاشی کا مندر ہے، کاشی وشوناتھ، وہاں پر شہنائی اور یہ جو گنگا آرتی ہوتی ہے، یہ انہوں نے اس کا آغاز کیا، اور اس کے اخراجات اپنے جیب خاص سے شروع کیے تھے۔ نواب واجد علی شاہ کلکتے میں رہ گئے،
यहाँ 1857 हो गया, लेकिन धीरे धीरे यहाँ की तहज़ीब और तमद्दुन पर फ़र्क आने लगा, क्योंकि 1858 में अंग्रेज़ यहाँ पर काबिज़ हो गए थे। फिर भी यहाँ के जो ताल्लुक़दारान थे, रोसा थे, सेकेंड लाइन ऑफ पेट्रनेज, उन्होंने फ़नून लतीफ़ा को दिया और यहाँ की तहज़ीब और तमद्दुन फिर भी काफ़ी हद तक बरक़रार रहा। हमारे ख़ानदान में हमारे वालिद साहब, हमारे दादा साहब, मेरी ददियाल असल में पटना है। मेरे दादा साहब पटना के थे और हमारी दादी से जब उनकी शादी हुई है तो एक बड़ा दिलचस्प वाक़या ये है कि हमारी दादा के जो दादी थी वो हयात थी, और पटना में जितने भी हमारे जो रिश्तेदार हैं वो गोरे चिट्टे बिल्कुल अंग्रेज़ों की तरह के हैं। तो दादी चाहती थी कि एक गोरी बहू भी आए, तो हमारे दादा साहब जो थे वो डर गए कि उनकी हुकूमतूली तो नहीं हो सकती, और दादी को बहुत चाहते थे, तो वो यहीं रहे और अपने मैनेजर्स के ऊपर उन्होंने वहाँ की जायदाद जो थी वो छोड़ दी। वहाँ का मालिकाना अभी भी हम लोगों को मिलता है, और वहाँ ट्रस्ट जो था नवाब राज़िया बेगम ट्रस्ट, उसका आजकल मैं ही मुतवल्ली हूँ। हमारे वालिद साहब जो थे वो बिज़नेस में आए, यहाँ उन्होंने क्रिश्चियन कॉलेज से तालीम हासिल की, लखनऊ यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की, उसके बाद में वो बिज़नेस में आ गए, और ज्वेलरी में उनकी नज़र बहुत अच्छी थी, तो उन्होंने पुरानी ज्वेलरी, क्यूरियोज़ और एंटीक्स की भी तिजारत की और उसमें काफ़ी अच्छा किया। मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी बायोलॉजिकल इवेंट्स में काम करता था। 1974 में मैंने ज्वाइन की थी। मेरी पहली पोस्टिंग भोपाल थी। मैं 2 साल भोपाल में रहा, फिर लखनऊ मेरा ट्रांसफ़र हुआ, एक मौका मिला। 13 साल मैं लखनऊ में रहा, फिर मेरा प्रमोशन हुआ। मैं प्रमोशन लेना नहीं चाहता था, लखनऊ छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन कंपनी वाले बज़िद हो गए कि किस उम्र तक नहीं प्रमोशन लेंगे। तो मैं जबलपुर गया, तकरीबन 5.5 साल जबलपुर में रहा और बहुत टूरिंग की। लेकिन उस जॉब से भी ये हो रहा था कि जो यहाँ के जो शौक़ थे, अपने जो ज़ौक़ थे, जो यहाँ का माहौल था, उसको बहुत मिस करने लगे थे। तो 1994 में मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ और मैं 1995 में कंपनी छोड़ के लखनऊ आ गया और अपने वालिद साहब का जो बिज़नेस था क्यूरियोज़ एंटीक्स का, वो मैंने शुरू कर दिया। अब मैं उसमें अपनी दिलचस्पियाँ भी रखता हूँ। मैं हेरिटेज की भी मुझे दिलचस्पी है। इंटैक का मैं लाइफ मेंबर 78 से रहा। फिर मैं ICCR का भी यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव रहा, और आजकल मुख्तलिफ़ इदारों से मेरा ताल्लुक़ है, चाहे वो स्पिरिचुअल हों, सोशल हों, कल्चरल हों, लिटरेरी हों। लेकिन बाद में मेरी कुछ सेहत के ऊपर असर पड़ा, मेरी किडनीज़ जो थी कुछ इफ़ेक्टेड हुई, तो मैं व्हीलचेयर पर आ गया, तो मेरे मूवमेंट्स जो थे वो कुछ कम हो गए। लेकिन एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं लुबना कमाल, लेडी डॉक्टर, उनके ज़ेरे इलाज हूँ। तो माशाअल्लाह से, खुदा के फजल से मेरी डायलिसिस बंद हो गई है, और धीरे धीरे फिर मैं एक्टिव होने लगा हूँ। सेहत इम्प्रूव कर रही है और आज आपके सामने हाजिर हूँ। लखनऊ की तहज़ीब और तमद्दुन का क्या कहना। 1775 में नवाब आसिफ उद-दौला बहादुर ने जब अपना दारुल खलीफा, जब अपना कैपिटल फैज़ाबाद से लखनऊ शिफ्ट किया है, उस ज़माने में अंग्रेज़ों की हालत बहुत बेहतर हो चुकी थी और अवध कमज़ोर होता जा रहा था, और पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेज़ काबिज़ होते जा रहे थे। नवाब आसिफ उद-दौला लखनऊ को एक ऐसा शहर बनाना चाहते थे जिसकी मिसाल ना हो। उस दौर में दिल्ली में जो माहिरीन फ़नून लतीफ़ा थे वो परेशान थे, और वो ये सोच रहे थे कि अब वो कहाँ जाएंगे, उनकी किफ़ालत कौन करेगा, उनको पैट्रनाइज़ कौन करेगा। तो नवाब आसिफ उद-दौला बहादुर ने उनको ख़त भेजे और उनको इनवाइट किया कि आप हमारे लखनऊ में तशरीफ़ लाइए, और हम आपकी, आपके अहले ख़ानदान की, आपके हुनर और फ़न की पूरी पैट्रनेज करेंगे। और बहुत तेज़ी के साथ लखनऊ जो था वो डेवलप होता रहा, और यहाँ तक कि ये आसिफ इमाम बाड़ा और ये यहाँ पर आप इमारतें देखते हैं, ये नवाब आसिफ उद-दौला के दौर की बनवाई हुई हैं। उनके बाद 1798 में नवाब सादत अली ख़ां तीसरे नवाब हुए, और उन्होंने भी काफ़ी यहाँ के ऊपर इमारतें बनवाईं। उनके साहबजादे गाज़ीउद्दीन हैदर 1814 में यहाँ के नवाब हुए, लेकिन अंग्रेज़ों ने एक साजिश की, 1819 में उनको बादशाह बना दिया, और ये अवध
का जो सूबा था ये किंगडम में तब्दील हो गया, नवाब जो थे वो बादशाह हो गए और ये एक इंडिपेंडेंट हुकूमत हो गई। उनके बाद नसीरुद्दीन हैदर बादशाह हुए, फिर मोहम्मद अली शाह बहादुर हुए जिन्होंने छोटा इमाम बाड़ा बनवाया, और वो एक नई तहज़ीब यहाँ के ऊपर जो यहाँ के ऊपर अब तक कायम है, उन्होंने एक हुसैनाबाद मुबारक ट्रस्ट कायम किया जिसके ज़ेर निगरानी जितनी भी ये खुसूसन इमाम बाड़े हैं, रोज़े हैं और इमारतें हैं वो आती हैं, और उस ट्रस्ट के ज़रिए से यहाँ की शाही अज़ादारी होती है। यहाँ रमज़ानुल मुबारक में उसमें सहरी और इफ्तारी का इंतज़ाम होता है। यहाँ के जो नौकर चाकर हैं 450 हुसैनाबाद ट्रस्ट के उनकी तनख्वाहें दी जाती हैं और वसीक़ा भी कायम किया गया। नवाब वाजिद अली शाह के आते आते अपना लखनऊ जो था, जो उस ज़माने के ट्रैवलर्स आए, जो आर्किटेक्ट्स आए, जो हिस्टोरियंस आए, उन्होंने कहा कि देयर इज़ नो सिटी इन द वर्ल्ड एज़ ब्यूटिफुल एज़ द सिटी ऑफ लखनऊ, नीदर कॉन्स्टेंटिनोपल नॉट रोम नॉट पेरिस। यानी तहज़ीब अपने उरूज पर थी, आदाब और तस्लीमात। आदाब जो है ये नवाब वाजिद अली शाह की देन है। ही गेव अ सेकुलर कॉमन कोड ऑफ सैल्यूटेशन टू द सोसाइटी, क्योंकि पहले अगर मुसलमान हैं उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम, इनका वालेकुम अस्सलाम, तो इससे मालूम होता था कि इसका ताल्लुक़ किसी ख़ास मज़हब से है। इनका नमस्कार, जय सिया राम, राधे राधे, वो भी एक सैल्यूटेशन का एक अंदाज़ था, लेकिन उससे भी मालूम होता था कि ये किसी ख़ास मज़हब से ताल्लुक़ रखता है। तो नवाब वाजिद अली शाह बहादुर ने इंसान को माशरे में मज़हब से जुदा किया और अदब से जोड़ा, और आदाब जो है वो अदब का प्लूरल है, यानी रिस्पेक्ट इन ऑल फॉर्म्स। ये लखनवी आदाब यूनेस्को ने इतना पसंद किया कि यूनेस्को हैज़ प्रपोज दिस लखनवी आदाब टू बी गिवन अ वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस अंडर इंटेंजिबल हेरिटेज, और ये पूरी दुनिया में लखनऊ का आदाब जो है वो मशहूर हुआ। ही गेव अनदर कॉमन कोड ऑफ ड्रेस, सेकुलर कॉमन कोड ऑफ ड्रेस टू द सोसाइटी इन द फॉर्म ऑफ दिस दुपल्ली टोपी एंड अंगरखा। उस ज़माने में उर्दू सलीस होती थी, सभी उर्दू में गुफ्तगू करते थे, बड़ी सबकी शीरी ज़बान होती थी। अंगरखा और दुपल्ली में है, आदाब तस्लीमात बजाया ला रहा है, तो मालूम होता था कि सब लखनवी हैं। किस मज़हब से किसका ताल्लुक़ है इसमें कोई शनाख्त नहीं हो पाती थी। यहाँ की जो मजालिस, यहाँ की जो महफ़िलें, यहाँ जो मुसालमे, यहाँ मक़ासदे, यहाँ की जो आप ट्रेडिशंस देखते हैं, ये सब नवाबीन अवध, बेगमात अवध और शरफ़ा के दिए हुए हैं। और लखनऊ खुदा आबाद रखे, लखनऊ फिर भी गनीमत है, नज़र कोई न कोई अच्छी सूरत आ ही जाती है। और यहाँ पर तहज़ीब व तमद्दुन के मामले में लखनऊ अभी भी बेहतर है। हालांकि ये लुट पिट चुका है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर उतना ज़वाल नहीं आया है जितना कि और शहरों पर आया। यहाँ अभी भी आपको पुराने गैर मुस्लिम लखनऊ में मिलेंगे जो कि आदाब तस्लीमात बजा लाते हैं। अगर आप रेफ्यूजी मार्केट में जाइए तो वो रेफ्यूजीज़ जो पाकिस्तान से आए थे, जो कपड़े की तिजारत करते हैं, आइए बेगम साहब तशरीफ़ लाइए, आइए तशरीफ़ रखिए, और थान पर थान खोल के दिखा रहे हैं, और ये मुमकिन ही नहीं है कि वो कुछ ना लेके जाएं। तो उन्होंने हमारी तहज़ीब को सीखा और खुदा के फजल से अभी भी लखनऊ जो है। अच्छा, यहाँ पर जो मीर बबर अली अनीस, मिर्ज़ा सलामत अली दबीर, इनका जो दौर था वो नवाब वाजिद अली शाह के कॉन्टेम्प्रीज थे। एक मौका ऐसा आया कि एक साहब थे, रईस थे, उन्होंने मीर अनीस से और मिर्ज़ा दबीर से अपने यहाँ मजलिस का वादा ले लिया और उसका ऐलान हो गया, और खवे से खवा छिल गया। लोग भरपूर शिरकत कर रहे थे। अब ये परेशान हुए कि और वो दोनों तशरीफ़ ले आए, तो ये हुआ कि ये साहब जो थे ये तो भाग लिए कि किससे पढ़वाएं और किनसे ना पढ़वाएं। तो उस ज़माने की शराफत देखिए कि मिर्ज़ा दबीर अल्लाह मकामहू ने मीर अनीस से फरमाया कि हुज़ूर आप सैयद हैं, मैं मिर्ज़ा हूँ, मुझे पेशखानी की इजाज़त दीजिए और फिर आप मजलिस पढ़िए। उस ज़माने में छोटे इमाम बाड़े से जो तबर्रुक बढ़ता था तो उसके लिए अक्सर मज़दूरों की ज़रूरत पड़ जाती थी, इतना बांटा जाता था। लेकिन अफसोस कि धीरे धीरे इसके ऊपर यहाँ का जो एक ख़ास है, यहाँ की जो गंगा जमनी तहज़ीब है, उसमें फ़र्क लाने की कोशिश की गई। और वोट बैंक के लिए यहाँ पर जो गवर्नमेंट्स आईं
انہوں نے ادھر توجہ دینا کم کی ہے. اور ابھی حال میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آصفی امام باڑے کا ایک پیراپیٹ جو باولی کے لیے راستہ جاتا ہے وہ گر گیا ہے. رومی گیٹ جو ہے اس میں بہت بڑا اس کی ڈانٹ میں شگاف آ گیا ہے. اس طرح سے جتنی بھی یہ عمارتیں ہیں وہ بڑی زیادہ حال ہیں، اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کو وہ اسپیشل فنڈز دیں، ان کو میجسٹیریل پاورز دیں، اور جو انکروچمنٹس ہیں وہ وہاں سے ہٹائے جائیں، جو ان کی شان و شوکت ہے ان کو پھر سے برقرار کیا جائے، کیونکہ یہی لکھنؤ کی پہچان ہے، لکھنؤ کی شناخت ہے. ابھی بھی محفلیں ہوتی ہیں، مشاعرے ہوتے ہیں، مصالمے ہوتے ہیں، مقاصدے ہوتے ہیں اور مجالس ہوتی ہیں، اور شاہی دور کے وہ جو جلوس ہیں وہ بھی ابھی قائم ہیں. اس میں ظاہر ہے وہ جاؤ حاشم تو نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی خدا کے فضل سے دور دور سے لوگ اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں. اور ایک زمانہ تھا کہ ایران سے اور عراق سے اور عربیہ سے یہاں کے محرم کے سلسلے سے لوگ آیا کرتے تھے. اور لکھنؤ ایک ایسا شہر ہے جو کہ اسپریچول بھی ہے، کلچرل بھی ہے، سوشل بھی ہے، لٹریری بھی ہے، اور یہاں بڑے بڑے ادارے ہیں. لکھنؤ یونیورسٹی 1920s کی ہے، کنگ جارجز میڈیکل کالج 1905 کا ہے، لامارٹیا بوائز کالج 1845 کا ہے، لوریٹو ہے، سینٹ فرانسس ہے، اور یہاں کے اوپر IIT کالج ہے، اور یوں دیکھیے تو ITRC ہے، اور یہاں پر PGI ہے. یہاں پر لیبارٹریز بہت اچھی ہیں، ایرومیٹک پلانٹس کی ہے، بوٹانیکل گارڈنز ہیں. تو پڑھائی اور لکھائی کے اور تعلیم کے نقطہ نظر سے بھی بہت اچھا ہے. یہاں کو کھانا اور پینا جو ہے، یہاں کا جو دسترخوان ہے وہ بہت رچ ہے، اور آپ کو یہاں پر ایک سے ایک لذیذ لوازمات ملیں گی کم پیسوں میں. اور لکھنؤ ابھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور رہنے کے لائق ہے. لکھنؤ اپنے عروج سے زوال کی طرف کیوں آیا؟ یہ ایک وہ شہر تھا جو کہ دنیا میں سب سے بہتر سمجھا جاتا تھا اپنے تہذیب و تمدن کے سلسلے سے اور ہر طرح سے، لیکن انگریزوں کو یہ راس نہیں آیا. 1856 میں نواب واجد علی شاہ بہادر نے جنگ سے انکار کیا. لارڈ ڈلہاؤزی نے جنرل جیمز اوٹرم کو ٹریٹی کے ساتھ بھیجا کہ ان سے دستخط کروائی جائے. یہ نام کے بادشاہ تو رہیں گے، لیکن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھوں میں ہوگا. تو انہوں نے اس ٹریٹی کو سائن کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ آپ ہمارا تخت لے سکتے ہیں، ہمارا تاج لے سکتے ہیں، لیکن ہماری دستخط نہیں لے سکتے. جیمز اوٹرم نے کوشش کی کہ ملکہ عالیہ کو 1 لاکھ روپے کی برائب دینے کی کوشش کی اور وہ دستخط کروا دیں. تو انہوں نے اوٹرم سے پوچھا کہ آپ کون؟ انہوں نے کہا ملکہ کا ملازم. ان کا آپ کمپنی کا ملازم. ان کا آپ کی کمپنی کون؟ ان کا ملکہ کے ملازم. ان کا ہمارا بیٹا جو ہے وہ بادشاہ ہے، اور صرف خداوند عالم یا ملکہ کو جواب دہ ہے، اور دستخط سے انہوں نے بھی انکار کر دیا. اب یہاں کے اوپر 1857 آ گیا. 1856 میں نواب واجد علی شاہ جو تھے لکھنؤ چھوڑ کے چلے گئے. جنگ پر وہ اس لیے آمادہ نہیں ہوئے کہ وہ جانتے تھے کہ ان کی طاقت کتنی ہے. وہ اپنی فوجوں کو جب ٹرین کر رہے تھے تو اس میں بھی یہاں کے جو حکیم تھے اور اس طرح کے وید تھے، انہوں نے ملکہ کو یہ کہا کہ اگر یہ اتنی محنت کریں گے تو خدا نہ کرے ان کی موت بھی ہو سکتی ہے، یہ فوت ہو سکتے ہیں. تو انہوں نے قسمیں دی. تو ان کا تعلق جو تھا وہ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہٹ کے اور فائن آرٹس میں چلا گیا، اور انگریزوں نے ان کو بدنام کیا. یہ جنگ اس لیے بھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کا گلزار لکھنؤ جو ہے وہ مسمار ہوگا، قتل غارت ہوگا، خون ناحق ہوگا. تو انہوں نے امن کا ایک راستہ اختیار کیا، اور یہ لکھنؤ چھوڑ کے 1856 میں تشریف لے گئے. ایک قافلہ یہاں سے 140 لوگوں کا گیا. در و دیوار پر حسرت سے نظر کرتے ہیں، خوش رہو اہل وطن، ہم تو سفر کرتے ہیں. بنارس آئے، بنارس سے کلکتے پہنچے. اور ان کا منشا یہ تھا کہ لارڈ ڈلہاؤزی سے یہ ملیں گے اور اپنی جو ان کی کنگڈم ہے اس کی واپسی کا یہ پلیٹ کریں گے، اور اگر یہ بات نہ بنی تو یہ ولایت تشریف لے جائیں گے اور وہاں کوئن وکٹوریہ سے بات ہوگی. لیکن جو پانی کا سفر تھا اور گرمی کا موسم تھا، اس سے ان کے جسم کے اوپر ریشز آ گئے اور یہ اسکن الرجی ہو گئی. تو ڈاکٹرز نے ان کو وہاں پر مشورہ نہیں دیا کہ آپ اتنی لمبی جرنی، اتنا وائج نہیں کر پائیں گے، تو یہ کلکتے میں رہ گئے.
کلکتے میں انہوں نے ایک اپنا منی لکھنؤ قائم کیا اور یہاں پر لکھنؤ جو تھا وہ ویران ہو گیا. لیکن سیکنڈ لائن آف پیٹرنیج جو تھی تعلق داران اودھ اور یہاں کے جو رؤسا تھے ان کے ہاتھوں میں رہی. لیکن اس کے بعد میں 1952 میں جب تعلق داری اور زمینداری ابالیشن ہوا ہے تو یہ جو تعلق داران تھے وہ تخت سے تختے پہ آ گئے اور وہ پیٹرنیج ختم ہو گئی. لیکن پھر بھی یہاں کی جڑیں اتنی مضبوط تھیں کہ لکھنؤ اپنے فنون لطیفہ میں، اپنے ہنر میں، اپنے ٹریڈیشنز میں ابھی بھی ماشاءاللہ مستحکم ہے. اور خاص طور سے جو یہاں کی گنگا جمنی تہذیب ہے وہ کافی حد تک برقرار ہے. لیکن اب پالیٹکس اس میں جب سے آنے لگی اور ووٹ بینک آنے لگا تو اس میں یہ ایتھوس جو ہے اس میں کمی آ رہی ہے اور قصداً ہمارے لکھنؤ کے اوپر اثر ہو رہا ہے. اس کی عمارتوں پر توجہ نہیں دی جا رہی ہے اور یہاں کے معاشرے میں درار پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو میں گورنمنٹ سے اپیل کروں گا کہ اپنے ملک کو مستحکم بنانے کے لیے جو اپوزیشن پارٹیز ہیں اور رولنگ پارٹیز ہیں وہ ساتھ میں آئیں اور جو یہاں کی پازیٹیوز ہیں ان کو پازیٹیولی ٹیک اپ کریں اور اس کو اور مستحکم بنائیں اور مضبوط بنائیں. لکھنؤ اپنے دسترخوان کے لیے بھی بہت مشہور ہے. اصل میں یہ ہے کہ جب مغلائی کوزین اودھ میں آیا تو یہ ہوا کہ جو مغلائی کوزین کے 3 فنڈامنٹلز ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں. پہلا تو یہ کہ دا فوڈ شوڈ بی ڈیلیشس، ذائقہ مند ہو، زبان پر رکھیے تو لطف آ جائے. دوسرا فنڈامنٹل ہے کہ اٹ شوڈ بی ایرومیٹک، خوشبودار ہو کہ یہاں پکے ہو وہاں پتہ چلے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہ مرخن ہو. مرخن مطلب اٹ شوڈ بی رچ، جو آپ کے انگ کو لگے. اٹ شوڈ پرووائڈ وائٹیلٹی اینڈ انرجی ٹو دا باڈی بٹ اٹ شوڈ ناٹ کاز اینی پریشر آن ٹو دا ٹمی. لیکن یہاں کے جو اودھ کے نوابین تھے، بیگمات تھیں، جو یہاں کے خانسامہ تھے، جو رسوئیہ تھے، انہوں نے کہا کہ یہ سب تو 3 فنڈامنٹل صحیح ہیں لیکن اس میں کچھ اور خوبی بھی ہونا چاہیے. تو انہوں نے جوڑ پیدا کیے کہ کیا چیز کس چیز کے ساتھ نوش کی جائے کہ اس کا مزہ دوبالا ہو جائے. جیسے نہاری پہلے سے موجود تھی تو لکھنؤ کا کلچا جو تھا وہ ایجاد ہوا. نصیر الدین حیدر بادشاہ کے زمانے میں ایک نانبائی تھے ممدو نام کے، انہوں نے یہاں شیرمال کو ایجاد کیا. یہاں کے کباب مختلف قسم کے ہوں، چاہے وہ گولے کے ہوں، ریشمی کباب ہوں، ٹکیا کے کباب ہوں، سیخ کے کباب ہوں یا اور مختلف کباب ہوں، اب ورائٹی آف کبابس. پھر محرم میں جو لوچئی پراٹھے ہوتے ہیں اور گھٹواں کباب ہوتے ہیں، یا جو محرم کے زمانے میں نذر میں دسترخوان کے اوپر جو تبرکات رکھے جاتے ہیں، چکھے جاتے ہیں، تو ان کی اپنی ایک خصوصیت ہوتی ہے. یہاں کے جو قورمے ہیں، قیمے ہیں، پلاؤ ہیں، اصل میں جو دلی کی بریانی تھی اس میں اور ریفائنمنٹ کیا گیا اور یہاں کے اوپر پلاؤ پکایا گیا. پلاؤ جو ہے اٹ از مور سٹل اور وہ جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں زیادہ مسالے نہیں ہوتے ہیں. اٹ از مائلڈ اور بہت اچھا ہوتا ہے، چاہے وہ ماہی پلاؤ ہو، چاہے مرغابیوں کا پلاؤ ہو، بٹیر کا پلاؤ ہو، یا گوشت کا پلاؤ ہو، یا آج کل تو مرغ چلنے لگا ہے. اس زمانے میں جو مرغ ہوتا تھا اس کے مسلم لگائے جاتے تھے. مسلم کو اور بکروں کو اس زمانے میں ایسی غذا دی جاتی تھی کہ جو خود ان کے گوشت معطر ہو جاتے تھے اور وہ اس میں خوشبو پیدا ہو جاتی تھی. تو یہ مختلف قسم کے کباب ہو گئے، قورمے ہو گئے، قلیہ ہو گیا، یہاں کی باقر خانی ہو گئی، شیرمال ہو گئی، روغنی روٹی ہو گئی، شاہی ٹکڑا ہو گیا. یہاں کھیر سے انہوں نے فیرنی بنائی کہ چاول کو پیس کے کہ منہ میں بالکل چاول محسوس نہ ہو، بالکل لذیذ وہ کھیر. یہاں کی جو بالائی ہے وہ کہیں آپ کو نہیں ملے گی. یہاں کی جو کشمیری چائے ہے جو اکثر مجالس میں یا جاڑوں کے موسم میں محافل میں استعمال کی جاتی ہے، اس میں میوہ جات پسے ہوئے پڑے ہوئے، اور ایسی جو غذائیں. لکھنؤ جو ہے معشوق ہوا کرتا تھا اور یہاں کا جوزی حلوہ سوہند ہے، خصوصیات کا مختلف قسم کی یہ وہ شہر ہے وہ یہاں کے اوپر ابھی بھی نگاراں سے مل جاتی ہیں.
جوائنٹس چھوٹے چھوٹے ہو سکتے ہیں. وہ خان نواب سامہ واجد علی شاہ جو نے کہ شاہی دور کے تھے، اپنی زندگی کا خانوادے موازنہ یہاں کیا کے اوپر موجود ہیں کہ جب تخت ان میں تاج وہ تھا، چیزیں، بادشاہ وہ تھے، ٹیسٹ، وہ ریسیپیز، کی وہ طور و طریقے رعایت موجود تھی. ہیں اور ان کو جب سرو کرنے کا طریقہ نظر موجود بند ہے. ہو گئے. تو یہاں آپ کو لکھنؤ میں ان بہت کو کم قیمت جان میں عالم بھی آپ کو ملے. کہا جاتا تھا. ان کی جو پہلی بیگم تھی عالم آرا بیگم، وہ ان کو جان عالم کہتی تھیں، یعنی عالم آرا کی جان. اور جان عالم پیا کے نام سے بھی یہ مشہور ہوئے. تو انہوں نے اپنی زندگی کا تقابل فرمایا ہے اور کہتے ہیں کہ ایک عالم تھا، یعنی جان عالم، یا وہ دور ایک عالم تھا، پسا کرتے تھے گوہر پاؤں کے نیچے، وہی ہم ہیں کہ سر پر دھوپ کنکر پاؤں کے نیچے. یہی لکھنؤ کا بھی عالم ہے، لکھنؤ کی تہذیب کا بھی عالم ہے کہ کیا شان و شوکت تھی. اور زوال پذیر ہونے کے باوجود بھی بہرحال نواب واجد علی شاہ died as a king. He was born as a king, he died as a king. Similarly لکھنؤ اتنا زوال کے باوجود ابھی بھی رہنے کے لائق ہے اور ماشاءاللہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اور وہ جو ذمہ داران ہیں ان سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ اس پر توجہ دی جائے اور اس کی جو تہذیب و تمدن ہے اس کو برقرار رکھا جائے. بہت بہت شکریہ آپ کا، بڑی عنایت آپ کی. آداب. تسلیمات.